یہ دکھایا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی توسیعات کتنے مراحل سے گزری کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس طرح تھی. دوسرا مرحلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پردہ لگانا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے لگایا گیا تھا. تیسرا مرحلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے. جب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پردہ تھوڑا سا آگے کیا. چوتھا مرحلہ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات جب ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفنایا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. حالانکہ وہ نامحرم تھے ام المؤمنین کے لیے تو انہوں نے دیوار بنا لی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے پانچواں مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا چھٹا مرحلہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور دروازہ حجرے کا بند کر دیا گیا. پھر اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا تھا حجرے کا. ساتواں مرحلہ مسجد کے اندر قبر کا آنا. مسجد کے حصے میں ولید ابن عبد الملک کا حکم تھا کہ ساری جگہ کو ڈیمولش کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کو بھی ایڈ کیا جائے اندر. انہوں نے ساری اس برک وال اس دیوار کو توڑا اور دوبارہ سے تعمیر کی گئی بغیر کسی دروازے اور کھڑکی کے تاکہ کوئی بھی اندر نہ جا سکے. اس کے بعد ایک اور مزید دیوار بنائی گئی. کوئی دروازہ اور کھڑکی اس پہ نہیں بنائی گئی تھی اور پھر اس کو پردے سے بند کر دیا گیا. اور یہ آج جو قبر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روضہ مبارک ہے وہ آج اس طرح ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں.